اور یہ ذہن بھی بن جائے کہ ہم جو کام کرتے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری میں کرتے، غلامی میں کرتے۔ رجب المرجب کے مہینے میں آج جمعہ المبارک ہے، 14 رجب المرجب ہے۔ آئندہ جو آنے والی تاریخیں ہیں ان میں 22 رجب المرجب ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ 22 رجب المرجب جو مشہور ہے وہ کنڈوں کے حوالے سے، اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کنڈے ہیں۔ 22 رجب المرجب کو کنڈے کیے جاتے ہیں۔ کنڈوں کے دو معنی ہیں، ایک علمی معنی ہے، ایک عموماً لوگوں کی لینگویج میں جھگڑالو معنی ہے۔ جو علمی معنی ہے وہ یہ ہے کہ کنڈا اصل میں کہتے ہیں مٹی کے برتن، یہ لغوی معنی بتا رہا ہوں۔ کنڈا ایک مٹی کے برتن کو کہتے ہیں، اور مٹی کے برتن میں کھانا اور
تو کھانا سننا. اچھا کنڈے میں ہم دوسروں کو بلا بلا کے کھلاتے ہیں, تم بھی کھائیے, آپ بھی کھائیے, آپ بھی کھائیے, چھوٹو آپ بھی کھاؤ, بڑو آپ بھی کھاؤ, گھر والوں تم بھی کھاؤ اور باہر والوں تم بھی کھاؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, یہ سب رسول کی سنت ہے. اب آئیے ایک چیز, تم تو کنڈوں پر نیاز دلاتے ہو, ختم دلاتے ہو, فاتحہ دلاتے ہو, تم تو امیر معاویہ کے کنڈے کرتے ہو, تم تو امام جعفر کے کنڈے کرتے ہو. یہ بھی کوئی شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے. سمجھیے, فتابیونی کو سمجھیے. قرآن فرماتا ہے, رب کائنات فرماتا ہے فتابیونی, اے معبود آپ ان جگہوں میری اتباع کرو بس. اللہ اللہ تو کرتے ہو, اللہ کا نام تو لیتے ہو, کوئی کنتم تحبون اللہ, اللہ اللہ کا دعویٰ تو ہے, فتابیونی, جو میں نے کیا وہ کر کے دکھاؤ. اب کوٹے میں کھانا کھانا, کھانا کھلانا, کوٹے میں پینا اور پلانا, یہ تو ثابت ہے حدیث سے. اب آئیے, آپ نیاز دلا دیتے ہیں کوٹے میں, امام جعفر کے نام کر دیا, امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کے نام کر دیا, دونوں بزرگوں کے نام کر دیا. چلو مانا, اپن تو الزام لگاتے ہیں لوگ کہ یہ واپس کرتے ہیں, ایسا نہیں. پر یہ ایک الگ بحث ہے, اس پر میں نہیں جاتا. صرف ایک چیز سمجھنے کی ہے, کنڈے کرنا عین شریعت ہے. میں اس کو یہاں ممبر رسول پر بیٹھ کر رسول سے ثابت کر دوں گا. اب چیز کیا ہے, بیچ میں آ رہی ہے ختم. ختم کیا ہوتی ہے, جب ہم ختم دلاتے ہیں تو اکثر یہ لفظ ہوتا ہے یہ 11ویں شریف کا لنگر ہے, یہ 12ویں شریف کا لنگر ہے, یہ خواجہ غریب نواز کے نام کا 6ویں شریف کا لنگر ہے. اچھا جب ہمارے یہاں کوئی انتقال کر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سویم کا کھانا ہے. پھر ہم جب نیاز دلاتے ہیں تو یہ 10ویں کا کھانا ہے, 20ویں کا ہے, یہ 40ویں کا ہے, یہ برسی ہے, آج برسی کا کھانا ہے. فلاں کا انتقال ہو گیا, اس کی برسی, کسی مزار پر چلے گئے, روز کے یہ روز کا کھانا. اچھا چلے یہ بھی چھوڑیں, آپ ادھر آ جائیں, شادی ہوئی, ہاں بھائی کھانا باندھ کے تھیلی میں لے جاؤ. شادی کہاں سے لائے, کہاں سے لائے, ارے یہ شادی کا کھانا, کس کی شادی تھی, فلاں بھی فلاں کی شادی تھی. شادی کا کھانا ہے, یہ ولیمے کا کھانا ہے, یہ میت کا کھانا ہے, یہ دعوت کا کھانا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, ہر کھانے پر نام آ رہا ہے, ہر کھانے پر نام آ رہا ہے. یہ شادی کا کھانا ہے, یہ ولیمے کا کھانا ہے, یہ دعوت کا کھانا ہے, یہ کھانا صدقے کا کھانا ہے. اب سوچیے یہ سب چیزیں ہیں. یہ تحفے کا کھانا ہے, یہ کسی نے تحفہ دیا, یہ تحفے کا کھانا. ہر کھانے پر نام, اسی طرح ہم نے نام ڈال دیا, یہ غوث اعظم کا کھانا ہے. نام آنا چاہیے, کھانے پر نام آ رہا ہے بس. اسی طرح یہ کنڈے ہیں, امام جعفر کے نام کے کنڈے, یہ کھانا امام جعفر کے نام کا ہے. چلو امیر معاویہ کا مانتے ہیں, یہ کھانا امیر معاویہ کے نام کا ہے, ٹھیک ہے, کوئی مدعا کریے, امیر معاویہ کا بھی ہو تو کیا مدعا ہے. بھائی دراصل اصل میں امیر معاویہ کے وصال کا دن ہے. ایک اعتراض اس میں درمیان میں کرتا چلو, پھر اسی کو لے کر تفصیل سے بیان کرتا ہوں. ایک اعتراض, شیعہ لوگ, رافضی لوگ یہ امیر معاویہ کے مرنے کی خوشی میں کنڈے کرتے ہیں. یہ عام ہے کا اعتراض. بھائی وہ خوشی میں کرتے رہے, ہمارے یہاں تو کوئی بھی انتقال کر جائے, ہمارے بزرگ, ہمارے گھر کے افراد کیوں نہ انتقال کر جائیں, ہم جو کھانا بناتے ہیں برسی کرتے ہیں, وہ انتقال پر سمجھتے ہیں. 12 ربیع الاول پر جو کھانے پکائے جاتے ہیں, 12 ربیع الاول علیہ السلام کی وصال کا دن بھی ہے, ولادت کا دن بھی ہے. ہم ولادت پہ بھی کر رہے ہیں, وصال پہ بھی کر رہے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کا دن ہے 22 رجب. امیر اگر بقول آپ کے یہ تحقیقی بحث تو میں پچھلے سال کر چکا ہوں, میرا ایک نیٹ پر بھی وہ بیان موجود ہے, فوٹو کی حقیقت پچھلے سال کا, اس میں میں نے واضح کیا تھا کہ تاریخیں کون سی درست ہیں. وہ ایک علمی بحث الگ ہے, لیکن یہاں صرف بتانا مقصود ہے کہ اعتراض کہ شیعہ چونکہ امیر معاویہ کے مرنے کی خوشی میں کنڈے کرتے ہیں, یہ اعتراض کرتے ہیں. لہٰذا یہ اعتراض لگا کے لوگوں نے ہم پر ایک اسٹیکر جذبہ کر دیا کہ بریلوی بھی کنڈے شیعوں کی طرح کرتے, یہ بھی شیعوں کے بھائی. ارے تمہیں کیا پتا, سب سے پہلے فتوا تو سنیوں کا ہے, بریلویوں کا ہے ان کے متعلق. تمہارے تو فتوا تھا ہی نہیں, تمہاری تو پیداوار نہیں تھی جب ہم نے فتوا دیا تھا, اس میں تو پیداوار بھی نہیں تھی. لیکن
کی ابھی تو آپ کہیں گے فوٹو بھی میرا ہے میری ہے، پھر جب آنا نہیں کہیں گے مسجد کی ہے. کوئی چیز ایسی تو بتاؤ جس پر نام نہ آتا ہو، کوئی چیز تو لاؤ یار. سینس استعمال کریں، شعور. ولیکن لا تشعروا، قرآن فرماتا تمہیں شعور نہیں ہے، استعمال نہیں کرتے، سوچتے نہیں تم لوگ. تو اس لیے کوڑوں پر اگر نام آ جائے تو بھی سنت سے ثابت ہے. ابھی ثابت کر دیتا ہوں. ابھی میں نے جیسے بتایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام حضور نے پیالہ کر دیا، یہ پیالہ تمہارا لو پلا کرو، یا رسول اللہ کیا کرو پلا دو تمہارا ہے پیالہ، جس کو چاہو پلاؤ. ایک کو پلا دیا، سب کو پلا دیا، آخری کا خود پی لیا. اچھا چلے آپ کہیں نہیں یہ تو کوئی بات ہے دلیل. ایک اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آتے، آ کر کہتے ہیں آقا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا. سولم کے موقع پر، سولم تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، آ کر کہتے ہیں آقا یا رسول اللہ میری والدہ کا تو انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ والدہ کے اصحال ثواب کے لیے کوئی کام کرو. اصحال ثواب کے لیے کیا چیز دوں؟ حضور علیہ السلام نے علیکم بسنتی فرمایا ہے. میرے آقا نے فرمایا میری سنت تم پر لازم ہے. میرے آقا کی سنت دیکھیں کیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے سعد، اگر تو اپنی ماں کو اصحال ثواب کرنا چاہتا ہے تو سب سے بہترین چیز پانی ہے. اللہ اکبر. اس زمانے میں پانی تھا، کھانے کی چیزیں کم تھی، صحابہ بھوکے رہتے، پانی تھا، پانی پیتے رہتے تھے بیچارے. کھانے کی چیزیں کم تھی لیکن پانی واقعی مقدار میں تھا. تو میرے آقا نے فرمایا سعد تم اپنی ماں کے لیے اصحال ثواب کرنا چاہتے ہو، پانی کر دو. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ایک کنواں پانی کا خرید لیا. پانی کا کنواں خرید. اب دیکھیے سنت سے ثابت کیا ہو رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے. حضرت سعد صحابی رسول ہیں، صحابی کی سنت بھی ثابت ہو رہی ہے، میرے رسول کی سنت بھی ثابت ہو رہی ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کنواں خرید لیا، مال خرچ کیا، پیسہ خرچ کیا، کنواں خرید لیا، پانی خرید لیا. خریدنے کے بعد میرے آقا کی بارگاہ میں دوبارہ تشریف لے آئے. آ کر میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ میں نے یہ کنواں اپنی ماں کے نام کے لیے اصحال ثواب کے لیے خرید لیا ہے. آقا یا رسول اللہ کیا قبول ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اس کنویں کا نام کیا رکھا ہے؟ اللہ اکبر. آج پتا چلے گا دلیل کس کو کہتے ہیں، کنویں کس کو کہتے ہیں، ثواب کس کو کہتے ہیں، سنت رسول کس کو کہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا سعد کنواں کس کے لیے، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ جو عربی میں لفظ استعمال کیا وہ یہ تھا لیو میں سعد. اس کا اردو میں معنی یہ بنتا ہے یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے. حالانکہ ماں تو انتقال کر دی، ماں تو انتقال کر چکی ہے. انتقال کے بعد کیا بات ہے یہ تو لوگ خام خائی کی باتیں بناتے ہیں. زندوں میں لیو دو، زندوں میں لیو کا نہیں ہے. ہمارے ہاں مردوں میں بھی لیو دیو، ہمارے ہاں مردوں میں بھی لیو. اب مردوں میں لیو دیو کی ایک بات آ گئی تو ایک چھوٹی سی بات کروں. آپ یہاں زندہ ہیں، میں یہاں زندہ، ٹھیک ہے. زندوں میں لین دین ہوتا ہے نا، زندوں میں لین دین ہوتا ہے. آپ کچھ مجھے دیں، میں کچھ آپ کو دوں. لین دین زندوں میں، ٹھیک ہے. مارکیٹ میں چلے جائیں، زندوں میں لین دین ہے، ٹھیک ہے. ہم یہاں زندہ ہیں، ہمارے جو انتقال کر جاتے ہیں وہ وہاں زندہ ہے. ہمارے جو انتقال کر جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہاں زندہ ہے، وہاں جا کے زندہ ہے. انتقال کر گئے صرف منتقل ہو گئے، وہ وہاں زندہ. اور لین دین کس میں ہوتا ہے؟ زندوں میں، ٹھیک ہے. ہم یہاں زندہ، ہمارے مردے وہاں
امیر معاویہ کو دے دوں، لیے امیر معاویہ، حضرت امام جعفر صادق کو دے دوں، لیے امام جعفر صادق۔ وہاں لیو میں ساتھ تھا، انہوں نے اپنی ماں کو کیا تھا، ہم نے اپنی ماں کو کیا تو کیا، جو کچھ کیا چھوٹ کے گھر میں کر لیا، لیکن آپ لوگوں کے سامنے ہم کہتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں کے لیے، امیر معاویہ کے لیے بھی کر دیا، امام جعفر صادق کے لیے بھی کر دیا۔ تو سنت ثابت ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تم ایصال ثواب کرو۔ حضور علیہ السلام نے کہ سنت یہی بتا رہی ہے ایصال ثواب کرو، تو پتہ چلا کنڈے کرنا ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب کرنا سنت رسول سے ثابت ہے، کنڈے بھی سنت رسول سے ثابت، کنڈے کھانا بھی سنت رسول سے ثابت، کنڈوں میں کھلانا بھی سنت رسول سے ثابت، اور کنڈوں کا جو کچھ ختم پڑا جا رہا ہے اس کے نام کیا جا رہا ہے وہ بھی سنت رسول سے ثابت۔ تینوں چیزیں سنت رسول سے ثابت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، میری سنت کو لازم پکڑ لو۔ اس کا ترجمہ اگر میں یوں کر دوں، کنڈوں کو لازم پکڑ لو، کنڈے کرنا اپنے اوپر لازم کر لو، تو سنت رسول سے ثابت ہو گئے۔ سیدھی سی بات ہے، یہ تینوں چیزیں کنڈے، کنڈے میں کھانا، کنڈے میں کھلانا، اور کنڈے کا کسی انتقال کیے ہوئے کو نام کر دینا، امام جعفر کے نام کر دو، امام جو ہے امیر معاویہ کے نام کر دو، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں چیزیں سنت رسول سے ثابت ہوئی، اور سنت رسول جس نے پکڑی وہ کامیاب ہے۔ وہ کون ہے؟ اب آئیے دیکھیے قرآن فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں لوگوں سے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو کیا کرو؟ میری اتباع کرو، میری سنت پر عمل کرو۔ 22 رجب المرجب کے حوالے سے کوڑے کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا، اور رسول کی سنت ثابت ہوا، صحابہ کی سنت
بتاؤ کرنا ہم نہ کریں؟ عیسائی کھانا کھاتے ہم نہ کھائیں؟ عیسائی روٹی کھاتے ہم چھوڑ دیں؟ عیسائی چاول کھاتے چھوڑ دیں؟ عیسائی کپڑے پہنتے چھوڑ دیں؟ عیسائی سوتے ہیں بھائی رات کو، ہم رات کو سونا چھوڑ دیں؟ عیسائی دن میں کام کرتے ہم کام کرنا چھوڑ دیں؟ کیسی بے وقوفی کی بات ہے! آج سمجھے آپ یہ بات؟ یہ تو شیعہ کرتے ہیں، چھوڑ دیں پھر ہم شیعہ کرتے ہو، شیعہ اتنا کام کر رہے تم کر رہے ہو؟ یہ خام خانے کی باتیں ہیں، ہمیں کسی سے اختلاف نہیں، نہ ہم اختلافی بیان کرتے، صرف آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ فضول کے جو ہے نا اعتراضات ہوتے ہیں، حالانکہ یہ کنڈے دیکھو میں نے قرآن و حدیث سے ثابت کر دی ہے، سنت رسول سے ثابت کر دی ہے، اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے؟ سنت حضرت صحابی رسول حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہو گیا کہ صالح ثواب کرنا، اور کیا چاہیے؟ لہذا اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ کنڈے ہو، نظر و نیاز ہو، سوئم ہو، تیجا ہو، 10واں ہو، 20واں ہو، 40واں ہو، سالانہ برسی ہو، یا ہمارے جتنے بھی بریلیوں کے تہوارات آتے ہیں اس میں نظر و نیاز ہوتی ہے، یہ سب سنت رسول سے ثابت ہے۔ یہی ہے اصل حقیقت کنڈوں کی کہ کنڈے سنت رسول سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، اس لیے ہم سب کنڈے کریں گے، کنڈے کرائیں گے، کنڈے کھائیں گے، کنڈے کھلائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے ذرا اشارہ